اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے اور اللہ نے اس دین کو ہمارے لیے پسند کیا اور زندگی گزارنے کے اصول و ضوابط اس کے اندر رکھے گئے، اور واضح طور پر اس سے محبت کے حوالے سے یہ فرمایا گیا کہ اس مذہب پر قائم کب تک تمہیں رہنا ہے، تو فرما دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، مت مرنا مگر اسلام کی حالت میں، جیو بھی تو مسلمان بن کر اور مرو بھی تو مسلمان بن کر۔ جس کے پاس کوئی قانون اور دستور نہیں ہوتا اس انسان کی زندگی بڑی خراب ہوا کرتی ہے، اور جو قانون کے دائرے میں رہ کر زندگی گزارتا ہے اس کی زندگی بڑی فائدہ مند ہوتی ہے اور ڈسپلین والی ہوا کرتی ہے۔ ایک بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اسے ذہن میں رکھو۔ آج پوزیشن یہ ہے، کسی کے سامنے یہ کہا جائے کہ یہ ڈاکٹر صاحب ہیں تو کہتے ہی دماغ کے اندر ایک بات پیدا ہوتی ہے کہ یار سرجن ہیں، ڈسپینسری میں بیٹھتے ہیں، فزیشین ہیں، کیا ہیں؟ اور ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ کلینک کے اندر پریکٹس کرتے ہوں گے، آدمی ان کے بارے میں پوچھتا ہے، کبھی کوئی آئی اسپیشلسٹ کے بارے میں کہتے ہیں تو آدمی ان سے کارڈ لیتا ہے، ڈاکٹر صاحب میں آنکھ دکھانے کے لیے آؤں گا۔ آئی اسپیشلسٹ کہتے ہی دماغ کے اندر ایک بلب روشن ہوتا ہے کہ یہ آنکھوں کے اچھے ماہر ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے بارے میں کہا جائے یہ کمپیوٹر انجینئر ہیں تو آدمی سمجھ جاتا ہے کہ یہ اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے۔ اگر کسی سے کہا جائے یہ لائر ہے تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ کیس لڑتے ہوں گے۔ کسی سے کہا جائے یہ جج ہے تو اس انسان کی تعلیمی لیاقت انسان کے دماغ میں ابھرتی ہے۔ کسی سے کہا جائے یہ شیخ الحدیث ہیں، فوراً یہ بات ذہن میں آتی ہے مدرسے میں بخاری شریف پڑھاتے ہوں گے۔ کسی سے کہا جائے یہ مفتی ہیں، فوراً دماغ میں یہ بات ابھرتی ہے کہ ان سے استفتاء کیا جائے یہ فتویٰ عطا فرمائیں گے۔ کسی سے کہا جائے یہ امام ہیں، فوراً بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ مصلی پر کھڑے رہ کر نماز پڑھاتے ہوں گے۔ کسی سے کہا جائے یہ حافظ قرآن ہیں، فوراً یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ رمضان میں تراویح سناتے ہوں گے۔ لیکن میں آج تک ایک بات کے بارے میں غور کر رہا ہوں کہ کیا کسی کو یہ کہا جائے، کوئی تم سے پوچھے کہ تم کون ہو اور آپ یہ کہیں میں مسلمان ہوں، تو مسلمان کہتے ہی کیا کسی انسان کے دماغ میں کوئی کوالٹی ابھرتی ہے؟ کوئی کوالٹی ابھرتی ہے کہ یہ مسلمان ہے؟ یعنی کوالٹی یہ ابھرنی چاہیے کہ یہ مسلمان ہے، دیانت دار ہوگا، یہ مسلمان ہے، سچا ہوگا، یہ مسلمان ہے، وعدے کا پابند ہوگا، یہ مسلمان ہے، اللہ کی فرما برداری کرنے والا ہوگا، یہ مسلمان ہے، دھوکہ دینے والا نہیں ہوگا، یہ مسلمان ہے، آبرو ریزی کرنے والا نہیں ہوگا، یہ مسلمان ہے، اس کے پڑوس میں رہنے سے ہماری بچیوں کی عزت محفوظ رہے گی، یہ مسلمان ہے، نگاہوں کا خیال رکھنے والا ہوگا، عزت و آبرو کا خیال رکھنے والا ہوگا۔ لیکن آج بڑی معذرت کے ساتھ میرے نوجوان بچوں، میں تم سے ایک کویشچن پوچھتا ہوں، اگر آپ کہیں گے میں مسلمان ہوں، فوراً یہ خیال ہے کہ رات کو 2 بجے تک بائک پہ بھٹکتا ہوگا۔ اگر آپ کہیں میں مسلمان ہوں، گٹکھا کھاتا ہوگا۔ آپ کہیں میں مسلمان ہوں، گالی گلوچ کرتا ہوگا۔ آپ کہیں میں مسلمان ہوں تو ایک ایسا پکچر آپ کا لوگوں کے سامنے آئے گا کہ لوگ آپ سے نفرت کرنا شروع کر دیں گے۔ لیکن ایک مسلمان ہندوستان کی سرزمین پر ایسا بھی آیا جس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، تو اس کی زندگی سے اسلام چھلکتا ہوا دکھائی اللہ، اور جس کے اسلام پر عمل کی طاقت یہ تھی کہ خود ہی مسلمان نہ رہا، 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان بنانے کا اسے شرف حاصل۔ مسلمان بن جاؤ مسلمان، سچے اور پکے مسلمان بن جاؤ۔ کیوں نہیں بنتے؟ کلمہ پڑھنے کے بعد زندگی میں نکھار کیوں نہیں ہے؟ وجہ ہے تمہاری سنگتیں اچھی نہیں ہیں، تمہاری صحبت اچھی نہیں ہے۔ تم ایسوں کی صحبت تلاشی نہیں کرتے جن کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد تمہیں مسجد کا دروازہ نظر آئے۔ تم ایسوں کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں جن کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد تمہاری زبان پر درود و سلام کے نغمے جاری ہو جائیں۔ تم ایسوں سے دوستی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو جن کی دوستی کی بنیاد پر تمہیں جنت کی راہ کا مسافر بنا دیا جائے۔ یاد رکھو، ہمیشہ یاد رکھو، اللہ والوں کی دوستی دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی۔ دوستوں کا اثر ہوتا ہے۔
میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، بہت مختصر میں کچھ بات آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں. غریب نواز علیہ رحمت و رضوان اچھی صحبت کے فائدے کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں، اچھی صحبت یا اچھوں کی صحبت اچھے کام کرنے سے بھی بہتر ہے. یعنی آپ تسبیح لے کر کے 100 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کریں، اس سے بہتر اگر کوئی چیز ہے تو وہ یہ ہے کسی اللہ والے کے پاس آپ تھوڑی دیر جا کر کے بیٹھ جاؤ. یہ غریب نواز فرماتے ہیں. اور میرا یہ جملہ زندگی بھر کے لیے دل و دماغ کے اندر نقش کر لو، انسان بنتا بھی ہے صحبت سے اور بگڑتا بھی ہے صحبت سے. اچھی صحبت ملی تو انسان اچھا بن گیا، اور بری صحبت ملی تو انسان بگڑ گیا. اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو. کیسوں کی صحبت؟ جن کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد تمہیں اللہ یاد آ جائے، جن کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے، جن کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد تمہاری زندگی میں نکھار پیدا ہو جائے. میرے نوجوان بچوں، میں تم سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تمہیں زندگی میں کوئی ایسا شخص بھی یاد ہے جو تمہارے ساتھ رہا ہو اور تمہارے ساتھ رہ کر اس کے دل میں گناہوں سے نفرت پیدا ہو گئی ہو؟ نہیں. کیا تمہیں ایسا انسان بھی یاد ہے جو تمہارے قریب رہا ہو اور مسجد کا مسافر بن گیا ہو، مسجد کا راہی بن گیا ہو؟ نہیں. اس لیے کہ تم خود مسجد کے دروازے کے قریب رہتے ہو، اذان تمہارے کانوں سے ٹکراتی ہے اور تم مسجد میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، نتیجتاً تمہاری زندگی خراب ہوتی جا رہی ہے. بدلو اپنے آپ کو، چینج کرو اپنی لائف کو، زندگی میں انقلاب پیدا کرو. تم کچھ بن سکو یا نہ بن سکو، ڈاکٹر بن سکو یا نہ بن سکو، لائر بن سکو یا نہ بن سکو، انجینئر بن سکو یا نہ بن سکو، بس صرف میرا پیغام اتنا ہے کہ اچھے انسان بن جاؤ. اچھے انسان. اور اچھا انسان کون ہے؟ اچھا انسان وہ ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیر الناس من ینفع الناس. تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہو. لوگوں کو نفع. تمہاری ذات کسی کے لیے تکلیف دہ نہ ہو، تمہاری ذات کسی کے لیے اذیتوں کا سبب نہ بنے، تمہاری ذات سے کسی کی دل آزاری نہ ہو. آپ جانتے ہیں خواجہ صاحب کی زندگی کا ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں. خواجہ صاحب کے پڑوس میں ایک شخص رہتا تھا جس کا انتقال ہوا. تو سلطان الہند غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لے گئے اس کے جنازے کے اندر. اور جنازے میں تشریف لے جانے کے بعد جب اس شخص کو قبر کے اندر اتار دیا گیا، اور اتارنے کے بعد جب سب لوگ چلے گئے تو میرے خواجہ اس کی قبر کے پاس کھڑے رہے. فرماتے ہیں قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ اس وقت غریب نواز کے چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا تھا. کچھ دیر کے بعد پھر غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے چہرے کا رنگ نارمل ہوا اور آپ کے چہرے پر تبسم ظاہر ہوا. پوچھا گیا بعد میں کہ حضرت پہلے آپ کا چہرہ جو ہے وہ متغیر ہو گیا تھا، اس کے بعد آپ کے چہرے پر رونق آئی، وجہ کیا تھی؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر میں جس مردے کو اتارا گیا تو اس کے قریب جب عذاب کے فرشتے آئے تو میں گھبرا گیا اور اس کے حال پر مجھے ترس آنے لگا. تھوڑی دیر کے بعد میرے کریم نے کرم فرمایا اور وہ عذاب کے فرشتے چلے گئے اور رحمت کے فرشتے آئے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو بخش کر اس کو جنت کا مزدہ جاں فضا عطا فرمایا. تو میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. یہاں مجھے بتانا کیا ہے اس کو آپ سمجھیں. آج ہمارے یہاں جنازے کے اندر بھی یہ پہچان ہو گئی ہے کہ مالدار مرے تو جنازے میں تعداد زیادہ ہوگی اور غریب مرے تو کاندھا دینے والا بھی کوئی نصیب نہیں ہوتا. کیا حال بن چکا ہے ہمارا، کیسی زندگی ہم نے بنا لی. ہم اسٹیٹس دیکھ کر جنازے میں بھی شریک ہوتے ہیں، ہم اسٹیٹس دیکھ کر شادیوں میں شریک ہوتے ہیں، ہم اسٹیٹس دیکھ کر دعوتوں میں شریک ہوتے ہیں. یہ ہمارا مزاج بن چکا ہے. کیا ہمیں خواجہ سے محبت ہے؟ کبھی ان کا طریقہ زندگی ہم نے دیکھا؟ ان کا طریقہ حیات ہم نے دیکھا؟ کچھ بھی ہم نے نہیں دیکھا. نہ ان کے نقش قدم پر چلنے کا جذبہ، نہ لوگوں کو نفع پہنچانے کا جذبہ، بلکہ ہمارا حال اتنا برا ہے، اتنا برا ہے کہ اللہ رحم فرمائے کہ اب میکسیمم ان پڑھ مسلمانوں کے حوالے سے یہ بات مشہور ہوتی جا رہی ہے کہ دھوکہ دینا، پیسہ کھا جانا، غلاظت کرنا، بدبو ان کے علاقے سے آنا، اور کوئی برائی ایسی نہیں جو ان کے اندر نہ ہو. جب ایسا کوئی شخص مل جائے تو سمجھ لینا وہ مسلمان ہے. یاد رکھو تمہیں اپنی آئیڈینٹی چینج کرنی ہے، اپنی شناخت چینج کرنی ہے. ایسے بن جاؤ، ایسے بن جاؤ کہ اگر تمہارے قریب کوئی آ جائے تو اس کے سینے میں اسلام کی شمع روشن ہو جائے، اس کے دل میں اسلام کی عظمت روشن ہو جائے، عظمت کا چراغ جل جائے. تو اپنے آپ کو چینج کرو.
بدلو اپنے آپ کو. حضور کیوں تشریف لائے؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تشریف لائے جو نام کے انسان ہیں انہیں کام کا انسان بنانے کے لیے تشریف لائے, اور کام کا انسان وہی ہے جو لوگوں کے کام آئے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, تفصیلی خطاب محب گرامی سے آپ نے سماعت فرما لیا ہے. بس غریب نواز کے 3 قول آپ کی سماعتوں کے حوالے کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, اور کیا ہی خوب فرماتے ہیں, تم دریا کی طرح سخی بن جاؤ, اور اگر کوئی شخص دریا کی طرح سخی بن جائے اسے اللہ کے قرب کی دولت نصیب ہو جاتی ہے. سخاوت یہ بہت عظیم دولت ہے, یہ بہت عظیم سرمایہ ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, السخی حبیب اللہ ولو کان فاجر. سخی اللہ کا حبیب ہے اگرچہ وہ گنہگار کیوں نہ ہو. اگر گنہگار بھی ہے اور سخی ہے وہ اللہ کا حبیب ہوگا. اب سخاوت کو آپ سمجھیں, کیا مال لٹانا ہی سخاوت ہے؟ اسی کو سخاوت کہیں گے؟ اگر یہی سخاوت ہے تو پھر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق میرے اعلیٰ حضرت یہ نہ کہتے, وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہما تن کرم بنایا. سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک میرے مصطفیٰ کرم کی بارشیں نچھاور کرتے تھے. کس طریقے سے؟ کوئی پریشان ہے اچھے جملوں سے اسے تسلی دیتے تھے, یہ بھی سخاوت ہے. اگر کوئی کسی تکلیف کے اندر گرفتار ہے اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے اپنے وقت کی قربانی دینا, یہ بھی سخاوت ہے. اور اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں, کسی سے مسکرا کر کے ملنا یہ بھی سخاوت بھی ہے, اور ایسے مسکرا کر ملنے پر اللہ صدقے کا ثواب عطا فرماتا